اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ آپ نے تقریباً اکثر و بیشتر مقامات پہ ان کے کچھ واقعات بھی سنے ہوں گے، نام سب نے سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ کے ایک ایسے نبی گزرے ہیں کہ جو اولو العزم پیغمبر میں سے تھے۔ آپ اللہ کے دوست کے عہدے پر فائز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کل 5 ایسے منصب تھے کہ اگر ان میں سے ایک بھی منصب کسی کے پاس ہو تو تمام عالم انسانیت پر اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ کون کون سے منصب؟ پہلا منصب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبوت کے مقام پہ فائز تھے۔ دوسرا منصب، یہ نبوت کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے اور خدا بہتر جانتا ہے کہ نبوت کو کس میں رکھنا ہے، رسالت کو کس میں رکھنا ہے، تو یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی۔ دوسرا عہدہ جو آپ کے پاس تھا، آپ رسول تھے۔ 313 جو رسول ہیں، آپ رسالت کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ تیسرا عہدہ، آپ اولو العزم پیغمبر میں بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ چوتھا عہدہ جو آپ کے پاس تھا وہ یہ کہ آپ اللہ کے دوست تھے۔ کون ہوتا ہے اللہ کا دوست؟ اللہ، تمام انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ کو راضی کر لے۔ ضروری نہیں کہ انسان جس سے راضی ہو وہ اسے اپنا دوست بنا لے، نہیں، تمام انسانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کا جب بات آتی ہے تو یہاں پہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نہیں، یہاں بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی دوستی عطا کر دی ہے۔ خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اچھا، خلیل اور حبیب میں فرق آپ جانتے ہیں؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست سے زیادہ محبت کرے۔ بات یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور پروردگار کے نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست سے زیادہ محبت کرے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس سے دوست زیادہ محبت کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی دوستی کا عہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ اور پانچواں اور آخری عہدہ اور سب سے اہم ترین عہدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا وہ یہ کہ آپ امامت کے عہدے پر فائز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بھی تھے۔ کون ہوتا ہے امام؟ امامت کا عہدہ کیا ہے؟ امامت اس عہدے کا نام ہے جو انسان کے کمال کی بھی معراج ہے۔ سمجھیں، انسان جب کمال تک پہنچ جائے تو وہ امام نہیں ہوتا، لیکن جو انسان کامل کی معراج تک پہنچ جائے اسے امام کہتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، امامت کا عہدہ بھی حضرت ابراہیم کے پاس تھا۔ الغرض، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 سوروں میں کل تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 25 سوروں میں 69 ٹائمز لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہر بار جو نام لیا گیا ایک الگ پہلو سے پروردگار عالم حضرت ابراہیم کی شخصیت کو مسلمانوں کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ تو پروردگار کا اس طرح تاکید کے ساتھ اور مسلسل نام لینا یہ یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ مسلمان بلکہ تمام انسان حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھیں، اور حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد انہیں اسوہ حسنہ جانیں۔ یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی پوری زندگی تو معجزہ ہے، جن کی ولادت بھی ایک معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ ایک شہر تھا
جس کا نام تھا بابل۔ بابل ایک شہر تھا، قدیم زمانے کی بات ہے۔ یہ وہ شہر تھا کہ جس میں ایک ظالم ترین بادشاہ نمرود کی حکومت تھی، اور حضرت ابراہیم کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی۔ نمرود کی حکومت تھی، اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ نمرود، چونکہ روایت میں ہے، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی حکومت فقط اس شہر بابل پہ نہیں تھی، بلکہ یہ شہر بابل اس کی حکومت کا کیپٹل تھا، اور پوری دنیا پہ نمرود حکومت کیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ ایک دفعہ دربار سجا ہوا ہے، اور نجومی ایک کھڑا ہوا اور نمرود سے کہتا ہے کہ اے نمرود، اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں۔ نمرود کہتا ہے عرض کرو، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے نجومی۔ نجومی کسے کہتے ہیں؟ نجومی اس شخص کو کہتے ہیں جو ستاروں کی مدد سے آئندہ ہونے والے حالات کا علم دیتے، اسے نجومی کہتے ہیں۔ تو وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں، جان کی امان دیں تو میں عرض کروں۔ اجازت ملی۔ وہ کہتا ہے کہ اسی سال آپ کی حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو آپ کے تختے کو پلٹ کے رکھ دے گا۔ یعنی وہ نجومی، اب سمجھیں، آپ اس کو امیجن کریں، ایک بادشاہ وقت پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے، اس کے سامنے ایک نجومی اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ نجومی کہتا ہے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو پلٹ کے رکھ دے گا، آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اب غصے سے، اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، وہ نجومی کہتا ہے کہ مجھ پہ غصہ نہ ہو، میں نے آپ کی اجازت سے آپ کو ایک حقیقت بیان کی تھی۔ جب اس نے بیان کر دیا تو باقی نجومی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نجومی ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہمارا علم بھی یہی کہتا ہے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے، لیکن ہم یہ آپ کے سامنے کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے۔ سوچ میں پڑ گیا بادشاہ۔ بادشاہ کہتا ہے اب اس کا حل کیا ہے؟ کہا کہ اس کا فقط اور فقط واحد حل جو نمرود کہتا ہے وہ یہ کہ چونکہ بچے سے خطرہ ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ بچے کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہی اس بچے کو قتل کر دیا جائے، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب چونکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بچہ کہاں پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے والدین کی صفات کیا ہے، تو وہ حکم جاری کرتا ہے کہ آج سے میری حکومت میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دو۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس حکم پہ عمل بھی ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کل 70,000 یا 1,00,000 بچوں کو ماؤں کے سامنے قتل کر دیا جاتا تھا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہو رہی ہے۔ اب یہ خداوند متعال کی قدرت ہے۔ یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو نجومی تھا جس نے یہ خبر دی تھی، وہ نجومی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اس کا نام آزر تھا۔ یعنی کرشمہ خداوند متعال یہ ہے کہ یہ تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اتنا طاقتور ہوگا کہ نمرود کی حکومت کو پلٹ کے رکھ دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ میرا خود خاندان میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور اب حالات ایسے ہیں، ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک غار میں جا کے رکھ دیا۔ کہا کہ اب میں روز آیا کروں گی اور اس بچے سے ملاقات کیا کروں گی، اگر یہ میرے گھر میں رہا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اگلے روز جب سپاہیوں سے بچتے ہوئے غار میں گئیں تو دیکھا کہ غار میں وہ بچہ ہے، لیکن اب یہاں پہ عجیب بات یہ ہے، حضرت ابراہیم کی والدہ دیکھتی ہیں کہ بچے کی چاروں انگلیاں منہ میں ہیں، اور ایک انگلی سے دودھ روا ہے اور دوسری انگلی سے شہد روا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا معجزہ۔ الغرض خلاصتاً یہاں پہ ولادت میں ہر ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو تفصیل طلب ہے، غور طلب ہے، لیکن چونکہ اختصار کا کہا گیا ہے نہایت ہی اختصار کے ساتھ۔ اچھا، اس بچے کی جو گروتھ ہو رہی تھی وہ بھی بالکل ہی منفرد انداز سے ہو رہی تھی۔ عام بچے جتنا ایک دن میں، ایک مہینے میں بڑھتے ہیں، یہ بچہ ایک دن میں اتنا بڑھتا تھا۔ عام بچے جتنا ایک سال میں بڑھتے ہیں، یہ بچہ ایک مہینے میں اتنا بڑھ جایا کرتا تھا۔ یہ بچہ جوان ہوا، اور اب جب جوان ہو گیا تو اچھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی سیرت میں ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ انسان اگر اس پہ عمل کر لے تو کامیابی اس کا مقدر ہے۔
ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے، کوئی چیز ہم غلط بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، غلط تو چھوڑیے، اگر ہمارے مزاج سے ہٹ کے بھی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پہلے بار تو اسے آرام سے بتا دیتے ہیں، دوسری بار غصے سے اور تیسری بار لڑ جھگڑ کے بدتمیزی سے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ جو شہر بابل تھا یہ تمام برائیوں کا جڑ تھا، یعنی خون ریزی، شراب خوری، مالی فسادات، قتل عام، یہ ساری برائیاں اس شہر میں تھیں، اور حضرت ابراہیم یہ ساری برائیاں دیکھ رہے ہیں، بت پرستی دیکھ رہے ہیں، اور نبی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کا طریقہ کار کیا تھا، ان کے سامنے ڈائریکٹ اس طرح نہیں کہا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، نہیں، انداز کس طرح، حضرت ابراہیم کی سیرت یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اسے ٹوکنے کے بجائے اس کے ذہن میں اس غلط کام کے حوالے سے سوالات ڈال دیے جائیں۔ حضرت ابراہیم کیا کیا کرتے تھے، ستارہ پرست جو ستاروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ایک دفعہ ان کو دیکھا، اسی طرح سورج پرست کے پاس جاتے تھے، اس طرح چاند پرست کے پاس جاتے تھے جو چاند کو اپنا خدا مانتے ہیں، انہی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس الگ الگ موقع پہ جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے، مثال کے طور پہ یہ چاند کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا جلیل ہے۔ سورج پرست کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ سورج کس قدر روشن ہے۔ ستاروں کے پاس آتے تھے، جو ستاروں کی عبادت کیا کرتے ہیں ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ستارے کس قدر خوبصورت ہے، یہی میرے حقیقی خدا ہیں۔ اب وہ لوگ خوشامد کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر ان کو دکھانے کے لیے، لیکن پھر جب ایسا موقع آتا تھا کہ جب ستارے اپنے مقام کو چھوڑ کے حرکت میں آ جایا کرتے تھے، جب سورج غروب ہو جایا کرتا تھا، جب چاند غروب ہو جایا کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم ایک سوال پیدا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اپنے مقام کو چھوڑ دے، اپنے مقام سے حرکت کر لے، جبکہ خداوند متعال کو تو ایک ثابت الوجود ہونا چاہیے، پروردگار عالم کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے مقام پہ مستقل ہو، یہ تو اپنے مقامات کو چھوڑ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم دوسرا سوال کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حرکت میں ہیں تو انہیں کوئی حرکت دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو حرکت میں ہے انہیں کوئی نہ کوئی چیز حرکت دینے والی ہے، تو ان ستاروں کو بھی تو کوئی حرکت دینے والا ہوگا، تو جو انہیں حرکت دے رہا ہے وہ زیادہ قوی ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، تو کیوں نہ اسے خدا مانا جائے۔ ایسے سوالات حضرت ابراہیم پیدا کیا کرتے تھے۔ خلاصتاً آپ کا تمام بچوں کا پسندیدہ واقعہ، بتوں کو توڑنے والا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں ہیں اور پورا شہر جشن منانے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو دیکھا اور بت خانے میں تشریف لائے اور سارے بت، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کو بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیا، کسی کی گردن اڑا دی، سارے بت توڑ دیے الا ایک بت کے، سب سے بڑا جو بت تھا، حضرت ابراہیم نے جس کلاڑی سے سارے بت توڑے تھے اس کلاڑی کو اس بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب پورا شہر جشن منا کے شہر میں آیا، بت خانے کو دیکھا تو عالم ہی عجیب ہے، سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، سارے بت پاؤں میں آئے ہوئے ہیں، سب خاک پہ ہیں، سارے پریشان، یہ کس نے کیا؟ یقیناً یہ کام ابراہیم کا ہے۔ بلایا گیا حضرت ابراہیم کو، کہا یہ تم نے بت توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ بت میں کیسے توڑ سکتا ہوں، یقیناً یہ بت اس نے توڑے ہوں گے نا کہ جس کے پاس کلاڑی ہوگی، اس بڑے بت کے پاس کلاڑی ہے، اس نے بت توڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو اپنے ناک پہ موجود مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، اس بت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، یہ ایک پتھر ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کھا سکے، یہ خود چل سکے، یہ محتاج ہے چلنے کے لیے، اپنے مقام کو حرکت دینے کے لیے یہ ہمارا محتاج ہے، ہم جب تک نہ ہلائیں یہ نہیں چل سکتا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں تو پھر تم کیسی باتیں کرتے ہو، کہتے یہ ہو کہ یہ بت خود نہیں چل سکتے اور یہ مانتے ہو کہ یہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، خود چل نہیں سکتا نظام چلا رہا ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ خیر حضرت ابراہیم کو لیا اور بادشاہ وقت نمرود کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ اچھا، نمرود اتنا خوش شکل نہیں تھا، ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے کیوں کہا اتنا خوش شکل نہیں تھا، بظاہر اتنا خوبصورت نہیں تھا، اور اس کے ارد گرد جو غلام اور کنیزیں تھیں وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ کون ہے جو اتنے بڑے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے؟
لوگوں نے کہا یہ ہی تو ہمارے خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اسی کے تو ہم بنتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو اپنی مخلوقات سے بہتر نہیں بنا سکے وہ خدا ہو؟ بھئی خدا تو پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ تو پرفیکٹ نہیں ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ توہین، حضرت ابراہیم پہ توہین کا عنصر لگایا گیا۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا کہ یقیناً تو خدا نہیں ہے، کہا میرا خدا وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے، اور میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ نمرود نے سنا، کہا اچھا زندگی اور موت دیتا ہے؟ آواز لگائی کہ بلایا جائے قیدیوں کو، 2 قیدیوں کو لایا گیا۔ ایک قیدی ان میں ایسا تھا کہ جسے سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ نمرود کہتا ہے کہ اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ ابراہیم دیکھو میں نے اسے زندگی بخش دی، نعوذ باللہ۔ دوسرا قیدی کے بارے میں پوچھا، کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو کل رہا ہونے والا ہے، یہ تو بے قصور ہے۔ کہا اچھا بے قصور ہے، رہا ہونے والا ہے، اس کی گردن اڑا دو، اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ کہا کہ اے ابراہیم دیکھو میں نے زندگی دی اور میں نے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یقیناً میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو کسی ایک دن مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ حیران پریشان نمرود کہتا ہے کہ اب اس نے سوچا جس بچے کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کسی بھی طرح وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا اور میرے سامنے آ گیا۔ جس بچے کی آمد کو روکنے کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً بچوں کو قتل کیا گیا، اب اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کہا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سارے درباری کہنے لگے کہ سزائے موت، اس کے علاوہ کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے کی جانب لایا جا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم کے چہرے پہ اطمینان پایا جاتا ہے، مسکراہٹ ہے۔ یہ ہے خداوند متعال پہ توکل۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، ہر پہلو ایسا ہے کہ انسان کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا آپ کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی؟ آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی؟ آپ کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، آپ کو قتل کر دیا جائے گا ان قریب۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اس میں گھبرانے کی بھلا کیا بات ہے؟ مجھے سزائے موت اس شخص نے سنائی ہے کہ جس کے اختیار میں موت ہے ہی نہیں۔ اگر وہ سناتا کہ جس کے اختیار میں موت ہے تو مجھے گھبرانے کی ضرورت تھی۔ خلاصتاً یہ کہ حضرت ابراہیم کے قتل کے لیے پلاننگ کی گئی کہ آگ جلائی جائے گی۔ اب نمرود کہتا ہے کہ آگ جلائی جائے گی، اور ایسی آگ جلائی جائے گی کہ اس آگ کو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سارے شہریوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ 40 دن تک لکڑیوں کو جمع کیا جائے۔ اب ہر شہری لکڑی لا رہا ہے، 40 دن تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور آگ لگائی گئی۔ ایسی آگ لگائی گئی کہ 1000 میل اوپر بھی اگر کوئی پرندہ جاتا تو وہ آگ کی تپش سے فوراً ہلاک ہو جاتا۔ اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سا چھوٹا سا واقعہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک پرندہ جس نے ابراہیم کی آنکھ کو دیکھا، وہ پرندہ اپنی چونچ میں پانی لیے ہوئے آگ کی جانب بڑھتا ہے۔ تو باقی پرندوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ابراہیم کی آنکھ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا کس سے بجھاؤ گے؟ کہا میرے پاس چونچ میں نے پانی جمع کیا ہے۔ کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم کی آنکھ دیکھیے کتنی زیادہ ہیبت ناک آگ ہے وہ، اور اس کو تم اپنی چونچ میں اتنے سے قطرے پانی سے بجھاؤ گے؟ تو پرندہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس پانی سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن کل روز قیامت میں پروردگار سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس غلط کام کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ یہ ہے ہمارے لیے اخلاق، یہ ہے ہمارے لیے درس۔ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور جانتے ہیں کہ ہم نہیں روک سکتے، اپنا کردار پیش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ خلاصتاً یہ کہ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں بٹھایا گیا۔ منجنیق کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک ایسی مشین ہوا کرتی تھی کہ جسے دیواروں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا اور حضرت ابراہیم کو آگ کی جانب پھینکا گیا۔ اچھا اب فرعون کی بیٹی معذرتاً نمرود کی بیٹی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی ہے۔ نمرود کی بیٹی دیکھتی ہے کہ اس شخص کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ آگ میں یہ چلا تو گیا
لیکن آگ گویا اس کے لیے گلزار بن گئی، وہ وہاں سے صدا دیتی ہے، وہ شخص مجھے اتنا بتاؤ کیا یہ آگ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ آگ ہے، لیکن میرے پروردگار کی قدرت ہے کہ اس نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور اس نے یہ جملہ سنا اور نمرود کی بیٹی ایمان لے آئی۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔